الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب وحشی جانوروں تک کو جمع کر دیا جائے گا اور جب سمندر بھڑکتی آگ کی طرح بھڑکا دیے جائیں گے۔ سامعین، آج ہماری سورہ التکویر کی آیہ مبارکہ نمبر 6 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی علامات قیامت کے حوالہ سے، ان میں سے 4 علامات جو ہیں اس کی ہم تفسیر اور اس کا ذکر کر چکے تھے۔ آج کی آیہ مبارکہ نمبر 5 کے اندر 5ویں جو نشانی ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اور جس وقت اللہ تعالی وحشی جانوروں کو جمع فرمائے گا۔ اب آپ نے یہ بات ہمیشہ یہی سنی ہوگی کہ حساب و کتاب کے لیے تو صرف انسان اور جن ہی دربار میں اللہ کے دربار میں آئیں گے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کے الفاظ ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خوف اور خطرہ جو ہے اس کی فضا قائم ہوتی۔ مثلا ایک چیتا ہے، شیر ہے، اس کو آپ چاہے ایک بچہ لے کے اس کو پالیں، تیار کریں، لیکن اس کے باوجود جانوروں کے جتنے جو سائکسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح کی اور بھی لمبی فہرست ہے۔ تو یہ وحشی جانور ہیں، وحشی کی جمع وحوش ہوتا ہے، چیر پھاڑ کرنے والے، درندہ صفت۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دربار میں بلائے گا، اور ان وحشی جانوروں نے جو باقی جانوروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس سے دلوائے گا۔ اب یہ بات آپ کے لیے بڑی نئی ہوگی اور حیران کن ہوگی، اور وہاں پر ان کی جو اپنی صفت ہے وحشی جانور، وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ جیسے بکری اور شیر ہے، دونوں اکٹھے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اور اب وہاں شیر اس قابل نہیں ہوگا کہ اس کا شکار کرے، اور بکری کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ یہ مجھے شکار کر لے گا۔ وہاں کمزور اور قوی، چھوٹا اور بڑا، ادنا اور اعلیٰ، دونوں اللہ کے دربار میں اس خوف کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اب نہ جانے کیا معاملہ ہوگا۔ اس خوف کے عالم میں وحشی جانور اپنی صفت بھی بھول گیا، اور حساب کتاب کے بعد، اس کے معاملات کے بعد، اللہ تعالیٰ وحشی جانوروں سے بھی اس معاملے میں عدل کا نظام فرمائے گا۔ جانوروں کے ساتھ اب اس کے تحت لکھا ہے مفسرین نے اور بہت سے علماء اور شارحین نے اور مفسرین نے کہ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ دیتی ہے اندر سے اور باہر سے، کہ اللہ تعالیٰ کا نظام عدل دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کے ساتھ بھی اس معاملے میں عدل فرمائے گا، تو آپ سوچئے پھر انسان کے ساتھ معاملہ کس حد تک ہوگا۔ یہ تو مکلف ہے، یہ تو انسان ہے۔ اگرچہ اس سارے معاملات کے بعد اللہ تعالیٰ سارے جانوروں کو، وحشی جانوروں کو حکم فرمائے گا کہ اب تم مر جاؤ، وہ سارے مر جائیں گے اور ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ لیکن قرآن پاک میں جو جنتی جانوروں کا ذکر آیا ہے، وہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو بالکل ایک یہ عام تصور بنایا گیا ہوا ہے کہ صرف انسان اور جن جو ہیں وہی بس، اس کے بعد باقی چیزیں ساری ختم ہو جائیں گی، تو یہ اِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یہ آیت بھی ذہن نشین رہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی ذہن نشین رہے،
اصحاب کہف کا کتا بھی ذہن نشین رہے. اب یہ تو اصحاب کہف کا جو کتا ہے وہ تو جنت میں ہوگا. جب سورہ کہف شریف کی میں نے تفسیر پڑھائی تھی وہاں پہ تفصیل سے میں نے حوالے بھی دیے تھے اور حدیث بھی بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا. تو اب ہمارے لیے جو قابل توجہ بات ہے اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام اور اس ایک آیت سے جو آیت نمبر 5 ہے، جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے اور جو ہمارے لیے ہمیں اس پہ غور کرنا ہے کہ بھائی جب ایک جانور کا، وحشی جانور کا ظلم اپنے سے کمزور جانور پر اللہ برداشت نہیں کرے گا اور اس کو بدلہ دینا پڑے گا اور اللہ اسے قیامت میں جمع فرمائے گا اور اپنے دربار میں اپنے سامنے اس کا بدلہ دلوائے گا. مالک ہے نا، وہ چاہے کمزور کو کبھی کر دے اور کبھی کو کمزور کر دے، اس کے سامنے کو مشکل ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو چڑیوں سے بات مروا دے، اس کا فیصلہ ہے. یہ مالک کے فیصلے ہیں جی. کمزوروں سے طاقتوروں کو مروا دے. ہاں جی، قرآن میں باقاعدہ ہے، جب اس پہ پہنچے کہ بتائیں گے ابابیلوں سے مروایا کہ نہیں مروایا ہاتھی والوں کو. ابابیل کتنا سا ہوتا ہے اور ابابیل کی چونچ اس سے کتنی چھوٹی سی، اس میں کتنا پتھر ہوگا بھائی، کوئی چٹان ہوگی. اتنا ٹوٹل ابابیل ہے اور اتنی سی اس کی چونچ ہے. اس چونچ کے اندر ظاہر ہے وہ لے کے آیا تھا نا پتھر. اب پتھر اس کو کیا کہیں، سنگریزہ کہیں گے، پتھر بھی نہیں کہہ سکتے. چھوٹا سا ایک سنگریزہ جو اس نے اپنی چونچ میں اٹھایا ہوگا اور وہ گرایا کس پر؟ اتنے بڑے ہاتھی پر. تو قرآن کیا فرماتا ہے؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. جس ہاتھی پر گرا نا اس کو ہم نے ایسا بے نام و نشان کیا کہ جیسے کوئی کھایا ہوا بھس نہیں ہوتا جس کا وجود ہی کوئی نہیں تھا. تو نہ یہ ابابیل کی کوئی کرامت تھی نہ وہ پتھروں کی کرامت تھی. یہ اصل حکم اور فیصلہ کس کا تھا؟ میرے اللہ کا تھا. اس انگریزے سے ہاتھی کیا مرنا ہے، اس سے تو بلی نہیں مرتی، چوہا نہیں مرتا اسے تو یہ مالک کے فیصلے جو مالک چاہتا ہے. اب یہ جانور جب وہاں بدلہ دیں گے، کمزور سے اللہ بدلہ دلوائے گا اس کو طاقتور کو، تو بتاؤ جو آج انسانوں پہ ظلم کرتے ہیں ان کا حشر کیا ہوگا؟ اس وقت ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور ان سے کیسا بدلہ دلوایا جائے گا؟ یہ انسانوں کو غور کر لینا چاہیے. آج جو انسانوں پر انسان ظلم کرتے ہیں اور انہیں اپنا نشہ ہوتا ہے، اپنے نشے میں بد مست ہوتے ہیں، انہیں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اللہ کے دربار میں جانا ہے. آج انسان اس کو تھوڑی سی طاقت مل جائے، اللہ کے مقابلے میں انسان کے پاس کیا طاقت ہے؟ کوئی طاقت نہیں ہے. یہاں آج تو جتنے بڑے بڑے بادشاہ ہیں دنیا میں، بڑے ہی ہوں گے، لیکن ان بادشاہوں سے تو بڑے بادشاہ نہیں ہیں نا جن کے پاس پوری دنیا کی اکیلے کی بادشاہی ہوتی تھی. وہ ایک ہی بادشاہ ہوتا تھا پوری دنیا کا، چاہے سفید کر دے، چاہے سیاہ کر دے، چاہے اونچا کر دے، نیچا کر دے، جو چاہے کر دے. لیکن کیا ان کی طاقت بھی اللہ کے مقابلے میں کام آئی؟ کچھ نہیں آئی. اور اللہ نے ایک سیکنڈ میں ان کا وجود ہی ختم کر دیا. تو آج والے تو ہیں ہی کچھ نہیں، ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. جب یہ آ کر ایک زمینی خدا بنتے، یہاں سب سے زیادہ زمینی خدا مسلمان بنتا ہے. کلمے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب صرف یہ مسلمان جی یہ جو سامنے ایک بت بنا ہوتا ہے اس کو خدا ماننا صرف یہ شرک ہے. اگر میں آپ کے سامنے وہ صوفیاء کی اصطلاحات رکھوں تو آپ حیران ہو جائیں. انہوں نے کہا یہ تو ظاہری بت ہے، یہ اتنا خطرناک نہیں ہے جس کے آگے جھکنا. سب سے بڑا خطرناک جو بت ہے وہ انسان، وہ تو تیرے اندر ہے. وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے جو نظر بھی نہیں آتا اور اس بت سے زیادہ انسان کو بت پرست بنا دیتا ہے. اور وہ بت پرستی کیا ہے؟ اپنی نفس کی پرستی، خواہشات کی پرستی،
اناؤں کی غلامی، نفرتوں کی غلامی، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک خطرناک قسم کی بت پرستی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے اس پر ایک بڑا کچھ کلام کیا، کہتے ہیں یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو زمین پر خدا بنے ہوئے ہیں اور وہ زمینی خدا ہیں، اور آج ہیں ایسے کرتے ہیں۔ تو ہمیں کون پوچھے، ہم جو چاہیں ہماری زمین پہ حکومت ہے، لیکن یاد رکھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آغاز یہی ہے کہ اس کائنات میں، زمین و آسمان میں کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، نہ کوئی آسمانی خدا نہ کوئی زمینی خدا، یہاں پر ایک ہی خدا ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کو آج ہم بھولے ہوئے ہیں، اس کلمہ شریف کو۔ میں نے عرض کیا کلمہ ہی سب کچھ ہے، اگر انسان سمجھ لے تو۔ وہ کافر ہوتا ہے نا جی، اس کو مسلمان بنانے کے لیے کیا پڑھاتے؟ تو پتہ چلا جو سارے کفر کو توڑ کے انسان کو مسلمان بنائے وہ ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی ایسی کمال کی چیز تو ہے نا، ایک لمحہ وہ کافر ہوتا ہے، جہنمی ہوتا ہے، مغضوب علیہ ہوتا ہے، حقائق سے دور ہوتا ہے، ایک کلمہ پڑھتا ہے۔ تو یہ صرف کوئی الفاظ تو نہیں ہے کہ صرف یہ لفظوں سے وہ کفر سے مسلمان ہو گیا، اسلام میں آ گیا، یہ لفظ صرف نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ یہ صرف یہ الفاظ تو سارا دن کتنے عیسائی پڑھتے ہیں یہ کلمہ شریف، کئی یہودی پڑھتے ہیں، ہندو سکھ پڑھتے ہیں۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے، وہ گفتگو میں کئی دفعہ ان کو دہراتے ہیں، لیکن وہ سکھ ہوتے ہیں، وہ ہندو ہوتے ہیں، وہ عیسائی اور یہودی ہوتے ہیں، کلمہ تو وہ پڑھتے ہیں ہمارے سامنے۔ کئی ہمارے ایسے پروفیسرز تھے، وہ بار بار دہراتے تھے۔ غور طلب بات ہے۔ مجھے پرسوں ہی ایک ہمارے استاد صاحب بتا رہے تھے کہ 78 میں ہمارے ایک استاد تھے، وہ ہمیں اسلامیات پڑھاتے تھے، کہتے ہیں وہ سکھ تھے یہاں پہ جی سی میں۔ تو میں حیران ہوں، میں کہا جی اسلامیات پڑھاتے تھے؟ کہتے ہیں ہاں اسلامیات پڑھاتے تھے۔ اور ظاہر ہے وہ تو چونکہ گورنمنٹ کی جاب تھی، جو اسلامیات ہوتی تھی وہی پڑھاتے تھے۔ میں کہا جی وہ تو پھر آیتیں حدیثیں، کہتے ہیں ہاں سب کچھ جو لکھا تھا سلیبس میں، جیسے ایز اے امپلائی تھے، وہ ملازم تھے حکومت پنجاب کے، پاکستان کے، تو وہی پڑھاتے جیسے ایک پابند ہوتا ہے وہ بندہ۔ تو پتہ کیا چلا، زبان سے یہ لفظ دہرانے سے تو بندہ مسلمان کا، اسلام اور یہ دین اور مسلمان انسان تب ہوتا ہے جب وہ کلمہ زبان سے دل کی طرف سفر کرتا ہے۔ ہاں جی، ہم کیا پڑھتے ہیں ایمان مفصل میں؟ تصدیقم بالقلب، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کر بھی لیا جائے تو جب تک دل اس کی تصدیق نہ کرے تو انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اقبال نے اسی کو تو بیان کیا تھا ایمان مفصل کے جملے کو، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے اگلے الفاظ سنیے ذرا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ چھٹی نشانی ہے، چار ہم نے کل پڑھی، پانچویں کیا ہے؟ وحشی جانوروں کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، تمام وحشی جانوروں کو۔ چھٹی کیا ہے؟ اور جب سمندر بھڑکتی آگ کی طرح بھڑکا دیے جائیں گے، یہ چھٹی نشانی ہے، چھٹی علامت قیامت۔ اب آپ دیکھیں جب آگ لگتی ہے تو فائر بریگیڈ یا ہم گھر میں آگ کو کس سے بجھاتے ہیں؟ ہاں جی، پانی سے بجھاتے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے قرآن میں؟ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکتی آگ کی طرح بھڑکا دیے جائیں گے۔ اب جب سمندر خود آگ بن کے بھڑک اٹھے گا، جب پانی کو ہی آگ لگ جائے، اللہ ہمارے اندر اپنا خوف، اور ہم انسان ہیں، ہم اس کی خاکی
مخلوق ہے ہمیں خاکی ہی رکھے، ہمیں خاکی ہی رکھے، اسی میں ہماری عزت ہے، اسی میں ہماری توقیر ہے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی۔